حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت مسلمان ہم اس قدر بحث ہو چکے ہیں کہ کسی کا درد اپنا درد محسوس نہیں کرتے، ظلم ہوتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ظالم کے آگے سر جھکاتے ہیں اور مظلوم کو مجرم سمجھتے ہیں، جبکہ پچھلے 8 ماہ سے کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے ہیں، بھارت کی دہشت گرد فوج نے کرفیو لگا رکھا ہے اور 80 لاکھ مسلمانوں کی آبادی جیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اغیار کے رحم و کرم پر ہیں، پورے کشمیر میں بھوک اور بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ بھارت کی دہشت گرد فوج کو نہ صرف کفریہ طاقتوں کی حمایت حاصل ہے بلکہ نام نہاد اسلامی لیڈر بھی اس معاملے میں نریندر مودی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ اغیار کی کیا بات کریں، کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھنے والے ہم کشمیریوں کی جد و جہد اور آزادی کو ان کا ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں، اور کشمیری مسلمان دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں کہ شاید کوئی محمد بن قاسم ہماری آہ بقا پر لبئی کہے گا اور وقت کے راجہ داہروں کو ناک چنے چبائے گا اور ہمارے زخموں پر مرہم رکھے گا۔ کشمیری مائیں بہنیں پکارتی ہیں کہ شاید کوئی صلاح الدین ایوبی کا فرزند پیدا ہو جائے اور یہود و ہنود سے ہماری عزتیں محفوظ بنا دے، مگر کسی جانب سے کوئی لبئی کی آواز نہیں آتی، ان کی ہچکیاں دم توڑ جاتی ہیں۔ کشمیری رہنما بڑھا سید علی گیلانی جس نے اسی ظلم میں آنکھ کھولی اور آج وہ عمر کی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے، رو رو کے اس کے آنسو خشک ہو چکے ہیں، آنسو بہا بہا کر اس کے رخساروں پر ندیاں بن چکی ہیں، وہ پکار پکار کر مسلمانوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو خواب غفلت سے جگانا چاہ رہا ہے، مگر دوستو اغیار کی چکا چوند میں مت سوئی ہوئی امت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ستم یہ ہے کہ ان کی مدد نہیں کرتے، اور ستم در ستم یہ ہے کہ ان کی مدد کرنے والوں کو بھی ہم دہشت گرد کہہ کر پکارتے ہیں، انہیں امن کا دشمن سمجھتے ہیں۔ امن کی فاختائیں اڑانے والوں کو یہ کون سمجھائے کہ جب ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں تو امن کے راگ الاپنا عبادت نہیں بےغیرتی ہوتی ہے۔ آخر ظلم کی رات ختم ہونے کو ہے، کشمیری عوام تھک ہار کر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ قدرت خداوندی جو یہ تماشا شب و روز دیکھ رہی ہوتی ہے اس کی رحمت جوش مارتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا جہاں کی مخلوقات اگر کسی ایک شخص کے ناحق قتل پر اتحاد کر لے تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا اور کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا خواتین و حضرات، کشمیر میں لگنے والا کرفیو آج پاکستان سمیت 136 ممالک کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم نے کشمیریوں پر کرفیو لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کرفیو لگا دیا۔ ہم نے کشمیریوں پر راشن پانی بند کر کے انہیں گھروں میں محصور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو گھروں میں محصور کر دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ اٹلی جیسا ترقی یافتہ اور مصروف ترین ملک بھی اس کی زد میں آ چکا ہے، لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے، پورے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا ہے، سیاحوں کے دروازے بند کر دیے گئے، امریکی جیسا ٹیکنالوجی کا بادشاہ بھی اس کی زد میں آ چکا ہے، جرمنی جیسا امیر ترین ملک بھی اس بات کا دعویٰ کرتے نظر آتا ہے کہ ہمارے 70% لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ کسی کی کیا بات کریں، وطن عزیز میں بھی تعلیمی ادارے، سیر و تفریح کے مقامات،
عوامی اجتماعات بند کر دیے گئے ہیں، ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سچ ہے جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم اور ظالم کے ساتھی کو ایک حقیر مخلوق سے سبق سکھائے گا۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ جو نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کو ایک لنگڑے مچھر سے تگنی کا ناچ نچوا سکتا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ اگر ہم نے اب بھی توبہ نہ کی، ظلم کا ساتھ دینے سے باز نہ آئے، مظلوم کا دست و بازو نہ بنے، تو وہ وقت دور نہیں جب اس سے بھی بڑا عذاب ہم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔